اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، جیسا کہ ہم الحمدللہ بترتیب قرآن مقدس کا ترجمہ کرنے کی ہم نے نیت سے یہ آغاز کیا، اور الحمدللہ اب ہم قرآن سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین کی طرف چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک کو اپنی رحمت سے، اس کتاب کی برکات سے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ان کی برکات سے ہمارے تمام مسائل، ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہم سچی محبت اس کتاب سے رکھیں گے۔ سچی محبت کیا ہے؟ کہ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے اپنے دماغ کے ساتھ، اپنے ذہن کے ساتھ یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہاں پر اس کتاب میں کوئی ایسا مبارک حرف نہیں ہے جس کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو تبلیغ نہ کی ہو۔ قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں جو زبان مبارک سے دنیا تک نہ پہنچایا گیا ہو۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے آپ 1,00,000 آدمی کو کھڑا کر لیں، اس کو پتہ نہیں ہوگا قرآن کیا چیز ہے۔ قرآن کے احکامات سے ہم بالکل بے واقف ہیں، اور آئندہ بھی کوئی امید نہیں ہو رہی کہ کوئی انسان ہم سیکھیں گے اور قرآن کے احکامات پر عمل کریں گے، یہ امیدیں نہیں رہی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ ہم سے کبھی کوئی بات نہیں کرنی۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری صحیح معنوں میں تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم قرآن سے سیکھیں گے۔ تو آئیے، ایاک نستعین، پہلے ہم نے ایاک نعبد کا ترجمہ کیا تھا، اب ہم ایاک نستعین، ایا حصر کا کام کر رہا ہے، صرف ہے صرف کا اس میں ضمیر حاضر ہے، یعنی ہم ایسے اللہ تعالیٰ سے اپنی عرض کر رہے ہیں، ان کے جیسے بالکل ان کے دفتر میں ہم کھڑے ہیں تو ان سے آمنے سامنے کہ آپ ہی ان سے آمنے سامنے بات کر رہے ہیں۔ ایا کا ضمیر حاضر ہے، واحد ہے، متصل ہے۔ کا ضمیر حاضر واحد اور متصل ہے۔ نوذرنا، ہم ضمیر متکلم ہے، جمع ہے، ضمیر متکلم ہے، جمع ہے، اور حاضر جمع ہے، اور فعل مضارع معروف کو ظاہر کر رہی ہے، جس کے فعل مضارع معروف دو معنی ظاہر کرتا ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے۔ تو یوں اس کا ترجمہ یوں بن گیا، ایاکا صرف ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، آپ کے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ ایا it emphasizes the sentence, it shows the only, and it is second person objective case. نونظرنا، it is subjective case and first person plural, and it shows two things, the present indefinite and the future indefinite, but in English language these are different, but in Arabic language the fi'l mazare maruf shows the both present indefinite and
future indefinite. तो यूं, thus we only seek your help. We only seek your help for each and every matter of life, affair of life. दोस्तों, मदद सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई किसी की नहीं कर सकता। सिर्फ अल्लाह ही की मदद हो सकती है, किसी और की मदद हमें मांग ही नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि जो चीज दुनिया में हम देखते हैं, लेते हैं, पकड़ते हैं, सोचते हैं, जो कुछ भी है वो सब अल्लाह ही की चीजें हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपकी मदद कर रहा है, इल्म सिखा रहा है आपको, हमें कोई पैसा देता है, हमारी को मदद करता है, हमें कोई किसी काम में मदद दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो जो कुछ भी वो कर रहा है वो भी अल्लाह ही की अता से कर रहा है। एक बंदा अगर आपको हमें इल्म सिखाता है तो जो उसमें इल्म की सलाहियत है वो अल्लाह ने उसे अता की है, उसकी जाती नहीं है। उसके जिस्म को अल्लाह ने बनाया, उस इल्म को अल्लाह ने बनाया, जिस चीज के मुतल्लक वो सिखा रहा है वो चीज भी अल्लाह ने बनाई है। तो यूं सिर्फ ये अल्लाह का हक है कि उसी से मदद मांगी जाए, और मदद देने वाला मददगार ना बने, बल्कि ये कहे कि मैं अल्लाह की रजा के लिए मदद दे रहा हूँ, वो अल्लाह की खुशनुदी तलाश करे। और जो शख्स मदद ले रहा है उसको चाहिए कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और कहे क्या मेरे परवरदिगार, आपने फलां चीज, फलां शख्स, फलां फरिश्ते या किसी के हाथों मुझे मदद दी है, ये सब आपकी मेहरबानी है। दोनों अल्लाह की तरफ रजू करें। अमीर है तो वो खैरात करने के बाद अल्लाह की तरफ रजू करेगा, या अल्लाह आपका शुक्र है, आप मुझसे ये खैरात कबूल फरमाए और मैंने सिर्फ आपकी खुशी के लिए खैरात की है। गरीब है तो वो कहे कि अल्लाह आपका शुक्र है, आपने इस शख्स के जरिए मेरी मदद फरमाई, मेरी भी मदद, इस पर भी रहम कर लो, मुझ पर भी रहम कर। दोनों अल्लाह का महताज है, इसलिए अल्लाह के सिवा किसी की मदद नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो अल्लाह की अता करदा सलाहियत है। तो इसलिए देयर इज नो हेल्प अदर देन अल्लाह, only Allah is the one who helps everyone. If a person has a power to help others, the power which he has is with him from Allah. Allah has created him and he has bestowed on him that power. He has not created himself that characteristic through which he has helping others, who has helped others. So it is his duty to say Alhamdulillah, praise and thanks are Allah who has bestowed on me this characteristic. And the one who has been helped, he should say, O Allah, have mercy on me and on this person whom you have sent here to help me, and you helped me through this person, through this angel, through this thing, through this animal. Anything which is helpful for you, that is by the Allah. So in each state we have to seek Allah's pleasure. बस इस चीज के बारे में हमें सूरत अनफाल से भी वाज़ेह हो जाता है कि अल्लाह के सिवा किसी की मदद नहीं मांगनी चाहिए, ना ही है। जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह ताला से मैदान बदर में मदद का सवाल किया तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि इस तस्तगीसून रब्बकुम, जब तुमने अपने रब से मदद मांगी थी, फस्तजाब लकुम, तो हमने तुम्हारी दुआ कबूल की और तुम्हें ये
فرما دیا کہ انی ممدکم بالف من الملائکات، کہ میں 1000 فرشتے سے تمہاری مدد کروں گا، مردفینا، جو کہ ایک دوسرے کے یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے تمہاری مدد کے لیے. When you sought the help of your Lord, he answered you, saying that I will help you with 1,000 angels, with 1,000 of the angels who will come each after other. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ کلیئر کر دیا ہے کہ فرشتے جو آئے تھے مدد کے لیے، وہ مدد محض تمہاری دل کی تسکین کے لیے تھی، کہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ جب عالم الغیب ہے، ہم نے غیب پر ایمان لایا، اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہماری آزمائش کے لیے کسی چیز سے ہماری مدد فرماتے ہیں، تو مدد کرنے کے بعد اللہ ہم سے آزمائش لیتے ہیں کہ آگے یہ بندہ جو ہے یہ کیا کہتا ہے، یہ اس چیز کی پوجا شروع کر دیتا ہے یا کہتا ہے کہ اللہ نے میری اس چیز کے لیے مدد کی ہے، اللہ نے اس چیز کو میری مدد کا ذریعہ بنایا، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس چیز کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یوں ہماری آزمائش کے لیے کہ آیا کہ یہ مجھ پہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ ظاہری چیزوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی مدد اور اللہ کی مہربانی سے ہماری مدد کر رہے ہیں، وہ اللہ کی دین، اللہ کی عطا اس کو سمجھتے ہیں. تو اسی طرح فرمایا وما جعل اللہ الا بشرا، وما جعلہ اللہ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس مدد کو صرف ایک خوشخبری کے طور پر تمہیں عطا کی تھی. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے سکون ملے، تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے سکون ملے. وَمَن نَّصْرُ، ورنہ فرشتے بھی طاقت نہیں رکھتے کہ مدد کر سکتے. فرشتوں میں بھی جو مدد کی صلاحیت ہے وہ اللہ نے ڈالی، وہ اللہ ہی نے انہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ انہیں کی صلاحیت سے، اللہ کی عطا کردہ صلاحیت سے انہوں نے تمہاری مدد کی، اور انہیں کے حکم سے انہوں نے تمہاری مدد کی. تو اس لیے کہیں تم فرشتوں کو پوجانا شروع کر دینا. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مگر یہ ضرور کہنا کہ یہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، کہ وہ مدد کچھ بھی فرشتوں کی نہیں تھی، بٹ صرف تمہارے دل کے اطمینان تھا، کہ تمہارے دل کو اطمینان دیکھیں کہ واقعی تم مطمئن ہو کہ یہ کہتی ہو کہ یہ اللہ کی مدد ہے. فرشتے بھی اللہ کے حکم سے مدد کے لیے اترے تھے، اور جس طاقت سے انہوں نے تمہاری مدد کی وہ طاقت بھی ان کو اللہ نے عطا کی تھی. تو اس لیے فرمایا اس لوگوں مدد صرف اللہ کی، الا من عند اللہ، مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے تھی. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ ہی ایسا غالب ہے کہ جو ہر چیز کے اوپر جس کا غلبہ ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس کا ہر چیز کے اوپر غلبہ ہے، اور جس چیز کو وہ جو حکم کرتے ہیں وہ چیز اسی طرح ہو جاتی ہے، اسی طرح کام کرتی ہے. تو حکیم ہے، بڑا ہی حکمت والا ہے، کہ اس کی ایک حکمت ہے کہ جو کسی چیز سے تمہاری مدد کروا دیتا ہے، یا تمہیں کسی چیز کے، یہ بھی ہمارے ہاتھ پاؤں ہر چیز سب ہمارے مددگار ہیں اللہ کی مہربانی سے. اگر ایک بندے کو فالج ہو جاتا ہے، اس کی دائیں بائیں ہاتھ کا کام چھوڑ جاتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ مدد نہیں کر رہے ہیں. انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو، اپنے ہاتھوں کو خود ٹھیک کر لے، یا کسی کی آنکھوں چلی جائے، کوئی چلی جائے، تو انسان اپنی ذات کی اب بھی مدد نہیں کر سکتا بجز اللہ کی. اس لیے ہمارا دماغ صاف ہو جانے، کلیئر ہو جانے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور جو کوئی بھی ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ has said وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، there is no help except it was no help which Allah has not made this help, but only Allah has not made this help, but only a glad tidings, so that your heart
may be at resting and resting وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ and there is no help from anyone but only from Allah. Inna Allah Azizun Hakim. Verily Allah is the Almighty and All-Wise. That is to say, He is Almighty. He has power over all things, and which order He gives anything, it does. It does that, and Hakim, All-Wise. It is His. It is His hikmat. It is His own will that He make a thing do. He makes a thing do that work as He wills. सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ए इंसान, जब भी तू किसी काम का इरादा करता है तो अल्लाह पर भरोसा रखना है, क्योंकि भरोसा के बगैर अल्लाह पर पहले भरोसा करें, फिर मदद मांगे कि अल्लाह ही की मदद वाकई हमें मिलेगी। कि भरोसा होगा कि पहले पूरा यकीन करें कि अल्लाह ही मदद दे सकता है, फिर उसके बाद मदद मांगे। फाइजा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, फिर जब तू किसी चीज का इरादा कर लेता है तो अल्लाह पर भरोसा कर। बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को मोहब्बत करते हैं, उनको पसंद करते हैं। तो हमें चाहिए कि अल्लाह जब हमसे मोहब्बत करते हैं और भरोसा करने वालों से, तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम अल्लाह ताला पर भरोसे की नेमत से खुश हो जाए और माला माल हो, कि खुशी से माला माल हो जाए कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह मोहब्बत करता है जो अल्लाह पर भरोसा करता है। तो अल्लाह पर भरोसा जो है वो काफ़ी है, फिर अल्लाह की जब मदद मिल जाएगी तो क्या बात है। अल्लाह इतनी बड़ी कुव्वतों का मालिक है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तू है बंदे, जब किसी भी काम का इरादा करते हो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। इस भरोसे से अल्लाह की तुम्हें खुशी हासिल होगी तो अल्लाह तुम्हें मदद भी देगा। Then when you have taken a decision for some affair, then put your trust in Allah. Verily Allah loves those who put their trust in Him. Verily Allah loves those who put their trust in Him. So we should put our trust in Allah and we get His pleasure. इन यंसुरकुमुल्लाह, अभी अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अगर अल्लाह की मदद तुम हासिल कर लोगे, अगर अल्लाह की मदद तुम हासिल कर लोगे, इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद हासिल कर लोगे, फला गालिब लकुम, तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। कोई चीज, कोई इंसान ही नहीं, कोई जंग में नहीं, कोई भी चीज, भूख प्यास बदकिस्मती बुढ़ापा बीमारी, कोई चीज तुम पे गालिब नहीं आती, क्योंकि हर चीज अल्लाह के कंट्रोल में, अल्लाह हर एक चीज पर गालिब है। कोई चीज तुम पर गालिब नहीं आ सकती। वइन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही, तो फिर अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे, अल्लाह तुम्हें मदद ना दे, तो फिर अल्लाह के अलावा कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, तो इसलिए अल्लाह ही पर भरोसा करो, ईमान लाकर, मोमिन बनकर, ईमान मुकम्मल के साथ। शर्त यहाँ ये है कि पहले ईमान लाओ फिर अल्लाह पर भरोसा करो। If Allah helps you, if Allah helps you, there is no one who can overcome you. And if He forsakes you, and if He yakhzulkum, forsake to live alone, and if He forsakes you,
then whoever is he who help you after him. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. So, let the believers put their trust in Allah. There is one thing we should remember, that first we have believed in Allah. First we have believed in Allah, then we seek His help. If we have no belief, then there is no help from Allah. We are what the disbeliever is using, eating, or seeing. It is only for a limited term. After that, it will be finished from him. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لا کر بھروسہ کریں. اب مدد کے لیے حکم کیا ہے؟ مدد کے لیے حکم یہ ہے کہ مدد مانگنا ہر انسان پر فرض ہے. اگر کوئی شخص اللہ سے مدد نہیں مانگتا تو وہ بہت بڑا گناہ گار اور کبیرہ گناہ گار ہوگا، اور اس نے اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا. اور اگر کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اور اوروں کی مدد تلاش کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. وہ شخص جو کہ سوچتا ہے، خیال کرتا ہے کہ اللہ تو اس کی مدد کرے گا نہیں، وہ تو ساری عمر غریب ہی رہا، بیچارہ مر گیا، اور یہ ہے تو ایسے ہے تو ویسے ہے، تو اللہ نے تو اس کی مدد نہیں کرنی ہے. تو وہ اللہ سے مایوس ہو کر ایسے لوگ دھکے کھاتا پھرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ من کان یظن، ایسا شخص جس کی یہ حالت ہے کہ جو اللہ پر یقین نہیں کرتا کہ اللہ اس کی مدد کر رہا ہے یا اللہ اس کی مدد نہیں کر رہا ہے، کہ اللہ اس کی مدد یا نہیں کرے گا اس دنیا میں اور آخرت میں، تو اس کو چاہیے کہ چھت کے ساتھ رسی باندھے اور پھر خودکشی کر لے، پھر دیکھے کہ مر کر کدھر جاتا ہے. پھل ینظر حل یذہبن کیدہم آیا گئی، پھل یمدد بسبب الی السماء، کے اوپر کی طرف رسی ڈالے، ثم لیقطع، پھر گلا گھونٹ لے اپنا، خودکشی کر لے، پھر دیکھے کہ مر کر کدھر جاتا ہے، مر کر بھی اس نے اللہ کے پاس جانا، تو اور جگہ پہ جانا نہیں ہے. تو اس لیے جب اسے پتا ہے کہ موت کے بعد بھی اللہ کے پاس جانا، تو موت سے پہلے اس دنیا میں اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اللہ سے مدد مانگے اور اللہ پر ایمان لائے اور تھوڑا صبر کرے. انشاءاللہ اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. ساری عمر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے اوپر ہمیشہ کے لیے مصیبت میں کچھ آزمائشی اگر آئے گی ہیں تو اس کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. قرآن کی دوسری آیات سے دوسری صورتوں میں یہ ثابت ہے کہ انسان جو بھی تجھ پر مصیبت آتی ہے وہ تیرے ہی اپنے اعمال کی شامت ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا کافر ہوتا ہے. Whoever thinks that Allah will not help him in this world and in the hereafter, let him should stretch out a rope his ceiling. Let him should stretch out a rope his ceiling, then strangle himself. Let him see where he goes after his death. He will go to before Allah. After his death, there is no pleasant place where he escape besides Allah. He will go to before Allah. So a person should do
and should put his trust in Allah, and he understand this thing, that he seek Allah's help in this life, because he should understand there is no other place besides Allah where he will go after his death. When he knows there is no other place after the death, then he should seek Allah's help in this living in this world. He does not be despair from the help of Allah. دوستو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ابھی ہم اس سے اگلی آیت کا ترجمہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے کریں گے. آپ ساتھ رہیے، اور اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو آپ نے مجھے اس کی گائیڈ لائن کرنی ہے، نہ کہ فرقہ پرستوں یا گندے لوگوں کی طرح جھگڑا شروع کر دینا. نہیں جی یہ تھے یہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ غلطی کی ہے تو اس کو بولے یار آپ صحیح کرتے ہیں، اور آپ مجھے بھی ضرور اس کے بارے میں ضرور اطلاع کریں کہ میں فلاں جگہ پہ قرآن میں غلطی کر رہا ہوں، تو آپ میری اصلاح کریں، کیونکہ میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں. میں قرآن کے ذریعے لوگوں میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، نہ میں لوگوں میں جھگڑا فساد چاہتا ہوں. میں قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ میں اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.